ام المومنین ام سلمہ فرماتی ہیں بخاری شریف میں حدیث پاک، یہ حدیث پاک ام سلمہ کہ میں وحی نازل ہوئی، میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ام سلمہ باہر کھڑی ہو جاؤ، کوئی اندر نہ آئے۔ امام حسین آ گئے، میں روکتی رہی نہ رکے، اندر چلے گئے، جا کے میرے مصطفیٰ کی گود میں بیٹھ گئے۔ امام حسین چلے گئے، فرماتی ہیں یکدم کچھ دیر بعد میں نے اپنے مصطفیٰ کے رونے کی اونچی اونچی آواز سنی، ہچکیوں سے رو رہے تھے میرے مصطفیٰ، آنسو بہہ رہے تھے۔ کبھی میں نے اپنے اس صبر والے رسول کو یوں روتے نہیں دیکھا۔ بیوی میرے مصطفیٰ فرماتی گھبرا گئی، گھبرا کے میں اپنے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئی، یا رسول اللہ خیر ہے، کیا ہوا؟ تو فرمایا اس وقت میرے مصطفیٰ بڑا رویا، فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس سے آپ اتنا پیار کرتے ہیں نا، اس کو آپ کا کلمہ پڑھنے والے یوں قتل کر دیں۔ مجھے مٹی دکھائی جبریل نے ان کی، وہ کربلا کی لا کے سرخ مٹی، تو جس حسین کے قتل کو یاد کر کے میرے مصطفیٰ روئے اور ہچکیاں بند گئی، وہ کیسا سخت دل امتی ہے، وہ کیسا جفاکار امتی ہے، وہ کیسا بے وفا امتی ہے کہ رسول پاک جس دن روئیں میرے مصطفیٰ کریم کی ہچکی بند جائے اور امتی کو اس دن کا کوئی حیا ہی نہ ہو، وہ اس دن کے بارے میں یہ مناظرے کرے کہ اس مہینے میں شادیاں ہو سکتی ہیں، اس مہینے میں خوشیاں منائی جا سکتی ہیں، تجھے حیا ہوتا تو تو کبھی نہ کہتا۔ نبی کا حیا ہے احباب گرامی، مگر وہ بے حیا آدمی ہوتا ہے، وہ بدبخت آدمی ہوتا ہے جس کو یہ حلال اور حرام کی باتیں سوچ رہی ہوں، وہ جی نکاح تو حلال ہوتا ہے۔ بھئی تو یہ سوچ کہ اس 10 محرم کو میرے نبی کی حالت کیا تھی، ان محرم کے دنوں میں میرے مصطفیٰ کے قلب اطہر پر کیا گزری تھی، ان دنوں میں میرے رسول پاک کی کیفیت کیا تھی۔ اگر تیرا میرے مصطفیٰ سے رسمی تعلق نہ ہوا تو تو ان دنوں میں کبھی سوچے گا بھی نہیں کہ کوئی خوشی کرے۔ تیری کیفیت بابا فرید جیسی ہوگی، تیری کیفیت خواجہ ساور پیا جیسی ہوگی، تیری کیفیت خواجہ نظام پاک جیسی ہوگی، تیری کیفیت ہمارے ان اولیاء جیسی ہوگی۔ تو احباب گرامی، ہمارے ماں باپ اچھے تھے، ہمارے دادی دادا اچھے تھے، جو بھلا وقت گزار گئے کہ جب ان ملاؤں اور ملوانوں کا چکر نہیں تھا، وہ حقیقت میں حسینی تھے، وہ غم حسین منانے والے تھے، وہ اس محرم کا احترام کرنے والے تھے، وہ اس محرم میں نبی کا حیا کرنے والے تھے۔ آج ان ملاؤں نے بے حیا قوم پیدا کر دی، جو مسئلے کرتے وہ جی خوشیاں منا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، سرمے ڈالنے، کپڑے پہنے۔ میں البدایہ والنہایہ میں یہ بات باقاعدہ طور پہ موجود ہے، میں انشاءاللہ اگلے جمعے آپ کو زندگی رہی تو پڑھ کے سنا دوں گا کہ شام کے نواسب، یہ یزید کا جہاں تخت حکومت ہے، وہ شیعہ کی دشمنی میں محرم الحرام کے اس عشرے میں بالخصوص 9-10 محرم کو اچھے کپڑے پہنتے، سرمے لگاتے، خوشبوئیں لگاتے، عید کی طرح اس دن کو گزارتے اور بہترین سے بہترین کھانے پکاتے۔ یہ روایت میں موجود ہے، ان سے پوچھتے کہ تم حسین علیہ السلام کے قتل پہ خوش ہو؟ وہ کہتے نہیں، ہم اس لیے مناتے ہیں کہ یزید کو تو سب نے مانا ہوا تھا، حسین اس کو معزول کرنے آ رہا تھا، حسین امت میں تفریق ڈالنے آ رہا تھا، حسین امت کو پاش پاش کرنے آ رہا تھا، تو جو امت میں تفریق کرنے آئے اس کے قتل پہ خوشی کرنی چاہیے۔ تو ان دنوں میں یہ نئے نئے کپڑے پہننا، یہ نئے نئے یہ سرمے لگانا اور حدیثیں من گھڑت موضوع حدیث جو ان امویوں نے شامل کروائی کتابوں میں، ان کے ریفرنسز دے دے کے لوگوں کو کہنا سرما ڈالو، کپڑے پہنو، رنگ برنگے کھانے پکاؤ، یہ یزید کے ملک میں شروع ہوا تھا۔ تو پتہ چلا آج بھی یہاں رہ کر جو یزید کے گھر کا بندہ ہے، وہ مولوی ہو، وہ پیر ہو، وہ کوئی عام آدمی ہو، وہ خاص آدمی ہو، وہ یزید کا بندہ ہے جس کو 10 محرم میں خوشیاں سوج رہی ہوں۔ تو مسلمانوں اپنے نبی کا حیا کرو،
اپنے رسول کا حیا کرو اور رسول پاک کے ساتھ وفا کرو. ان دنوں کو ویسے گزارو جیسے ہمارے بڑے مسلمانوں نے گزارا ہے, جیسے ہمارے باپ داداؤں نے گزارا ہے. وہ مسلمان تھے, ان کا طریقہ درست تھا. تو غم حسین میں آپ ان دنوں میں اپنی مصروفیات ایسے رکھیں, بالخصوص 9 اور 10 محرم چھٹی ہوتی ہے, جن کو نہیں ہوتی وہ چھٹی کریں, اور جن کے نام کی چھٹی ہے ان کے نام پہ گزاریں.